1956 میں جب گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہوئے تو بیوروکریسی نے ملکی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ فوجی مداخلت بھی پورے عروج پر تھی کہ میجر جنرل ریٹائر اسکندر مرزا، جو کہ بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے، گورنر جنرل بن گئے۔ یوں ہی عملی طور پر حکومتی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں چلی گئی۔ اسکندر مرزا طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواہشمند تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اقتدار میں شریک کر لیں تو ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے، وہی میر جعفر جس نے بنگال میں انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ اسکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جنگ ہسائی کا دور تھا۔ اسکندر مرزا نے صرف 3 سال میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ایک مذاق بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس پر بھارتی وزیر اعظم نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان کے وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ اسکندر مرزا کا پہلا شکار وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جنہیں ہٹا کر بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن یہ ساتھ بھی 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب حسین شہید سہروردی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اسکندر مرزا نے انہیں بھی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چنڈی گڑھ، جنہیں IAS چنڈی گڑھ بھی کہا جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے اور یہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم یا گورنر جنرل آئے ان میں سے قائد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے یا مہاجر تھے۔ وزیر اعظم فیروز خان نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ بندرگاہ برطانوی دور میں عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $1 کروڑ کی رقم ادا کی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ جن وزرائے اعظموں کو اسکندر مرزا اپنی تفریح و تباہ کے لیے آئے روز فارغ کر رہے تھے، انہی میں سے ایک چودھری محمد علی تھے، جنہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کا 1956 کا آئین مکمل کر دیا۔ پاکستان کے اسی پہلے آئین کے تحت اسکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے اور پاکستان اسی آئین کے تحت ملکہ برطانیہ کے تسلسل سے پوری طرح نکل کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ ادھر آئین بنا، ادھر ملک میں انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات پاکستان کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن اسکندر مرزا اور جنرل ایوب کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات تھی کہ مرزا اور ایوب دونوں جانتے تھے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج کے بعد پاکستان میں اقتدار کے مزے کبھی نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ایوب خان ریٹائر ہونے والے تھے اور اسکندر مرزا نئی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے وہی کیا جو خوفزدہ آمر کیا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے حکومت برطرف اور آئین منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے، اس لیے تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لا فوج نے نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے لگایا۔ انہوں نے اپنی سازشوں کے تحت ساتھی جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹر مقرر کر دیا۔ جنرل ایوب نے جب دیکھا کہ اسکندر مرزا اقتدار اور مارشل لا کا تو انہی کے سہارے ہے تو انہوں نے اسکندر مرزا کو اقتدار سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا، ملک گیر مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کیا اور یوں ہی پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عزیز ہم وطنوں کی شروعات ہو گئی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراسوڈ میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی اسکندر مرزا تھے، کیونکہ جب پاکستان میں انگریز جنرل کی جگہ مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بات چل رہی تھی تو اسکندر مرزا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے ہی وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر موسٹ
जनरल अयूब खान को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए। शायद यही वजह थी कि सिकंदर मिर्जा समझते थे कि जनरल अयूब उनके एहसानात तले दबे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि ताकत की जंग में इखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता। सिकंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वजीर आजम तब्दील कर देते थे, और फिर यूं हुआ कि जला वतनी के बाद उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब ना हुई। सिकंदर मिर्जा ने 1969 में लंदन में वफात पाई और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफन हुए। जब तक जिंदा रहे उन्हें मलका बरतानिया से वजीफा मिलता रहा, क्योंकि वो उसी के वफादार थे। अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा का नहीं, जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था। अयूब के मार्शाल्लाह को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी दौर कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही की दास्तान कहते हैं। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, असल कहानी क्या है? अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी सूरत में हम इस सिलसिले को जारी रख सकेंगे और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे।